اعظم صاحب ذرا سامنے آ کر جواب دیں اور اس پر سیاست نہ کریں اور یہ بتائیں کہ جس آئی ایم ایف کی تصویر پڑھتے ہیں اسی آئی ایم ایف کے جو لاسٹ ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ فوڈ پر، ہیلتھ پر، ایجوکیشن پر اور میڈیسن پر آپ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ وہی آئی ایم ایف جب یہ بات کہتا ہے تو آپ اس کی خلاف ورزی کر کے ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ اسی آئی ایم ایف نے یہ کہا ہوا ہے کہ جاگیروں میں ٹیکس لگائیں۔ آپ تنخواہ داروں کو مار رہے ہیں لیکن بڑے جاگیرداروں کو چھوڑ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کا یہ بجٹ یہ دھوکے پر مبنی ہے اور آپ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجبوری میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اشرافیہ کی مراد کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، تنخواہ داروں کا سلیب ریوائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی گاڑیاں چھوٹی کرنے اور اپنا فری پیٹرول، فری بجلی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دھرنا اب ایک تاریخی نوعیت کا دھرنا بن چکا ہے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو کچھ بھی بیان دیتے رہے لیکن انہیں اب لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا۔ لیکن اب یہ دھرنا صرف یہاں کا دھرنا نہیں رہا، کل گورنر آج سے یہ گورنر ہاؤس سندھ کا دھرنا ہے اور پھر میں رات میں دیکھتا ہوں کہ یہاں سے اعلان کروں کہ کہاں سے اعلان کروں کہ پشاور کا دھرنا کب سے شروع ہوگا اور لاہور کا دھرنا کب سے شروع ہوگا۔ تو یہ دھرنا تو اپنا مارچ کر رہا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے پورے پاکستان میں اس کا مارچ ہوگا اور ایک مطالبہ تو دھرنے والے کرتے ہی ہیں۔ کون سا چوک ہے یہاں پر؟ کبھی کہتے ہیں کہ 1 لاکھ والے کو ریلیف دے دیں گے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ بجلی کے سبسڈی دے دیں گے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ دھرنے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، مطلب خاندان پر سیاست ہونی چاہیے، ذات پر سیاست ہونی چاہیے، پارٹی پر سیاست ہونی چاہیے، فیملی انٹرپرائزز پر سیاست ہونی چاہیے، عوامی مطالبات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ کو تکلیف کا اندازہ تو ہو رہا ہے نا؟ تو بس ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ لائیں تاکہ 1300 cc میں وزیر اعظم کے ایگزمپشن کا کوئی ہم راستہ نکالیں۔ گاڑیاں تو چھوٹی کرنی پڑے گی اب ان کو۔ آپ لوگ اس بات کو تو جانتے ہیں نا کہ وہ اچھا بالر وہ ہوتا ہے اور جب آپ کو لمبی نہیں چلانی ہو نا تو اس کی لینتھ درست ہونی چاہیے اور وکٹوں میں بال کرنی چاہیے اور سوئنگ تھوڑی بہت ادھر ادھر کرتے رہنا چاہیے، اور پھر جب تھوڑا سا بات لمبی چلے تو پھر یارکر کے آپشن بھی ہیں، باؤنسر کے آپشن بھی ہیں، اور پھر جب ہماری بیٹنگ آ گئی ایک دفعہ تو پھر آپ دیکھیے گا۔ ٹھیک ہے سر، ہمارا پلان یہ تھا کہ یہ جمہوری رویوں کا مظاہرہ کرتے اور ہمیں بیٹھنے دیتے، تو انہوں نے چاروں طرف اسلام آباد کو سیل کر دیا، تو ہم نے وہ سارے کنٹینر کو ہٹا دیے تھے الحمدللہ۔ ہمارے کارکنوں کے لیے کنٹینر تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ کا بڑا کرم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے تصادم سے بچنے کے لیے، اگر وہ تصادم اس وقت ہو جاتا اور چاروں طرف ہنگامہ آرائی ہوتی، شیلنگ ہو رہی ہوتی، لوگ زخمی ہو رہے ہوتے، تو وہ ایک دن کی کارروائی ہوتی، جماعت اسلامی کو تو اس کا فائدہ ہو جاتا سیاسی طور پر، لیکن پاکستان کے عوام کو ریلیف نہیں ملتا۔ حکومت ورسز جماعت اسلامی موضوع بنتا، جماعت اسلامی کی ڈیوٹی چڑھ جاتی اور پاکستان کے عوام کے لیے یہ آواز جو اب ایک مستحکم آواز بن گئی وہ نہیں بنتی۔ لہٰذا ہم نے تدبر کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے دھرنے کو پہلے 3-4 دھرنوں میں تبدیل کیا۔ ڈی چوک میں پہنچ گئے تھے ہمارے لوگ، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پہنچے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کو ایک پرامن سیاسی مزاحمت کا نقطۂ آغاز بنا دیا۔ یہاں رہتے ہوئے ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں، میں نے بتایا شہر پاکستان کے مختلف شہروں میں دھرنے شروع ہو گئے، آگے یہاں سے جانے کے بھی سارے آپشن موجود ہیں، شاہراہوں میں بیٹھنے کا آپشن بھی موجود ہے، ہڑتال کا آپشن بھی موجود ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی اگر یہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو عوام سے اور تاجروں سے اور صنعت کاروں سے اس بائیکاٹ کا آپشن بھی موجود ہے کہ وہ بجلی کے بل ادا نہ کریں، اور اس کے بعد کا آپشن بھی موجود ہے کہ پھر یہ پوری تحریک حکومت گراؤں تحریک میں تبدیل ہو جائے۔